السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں جس عنوان کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہوں گی وہ ہے رمضان کے بعد، یعنی ایک مسلمان کا رمضان کے بعد کیا طرز عمل ہونا چاہیے، رمضان کے فوری بعد اور کچھ عرصے بعد تک کس طرح سے ہم اس رمضان کی کیفیت کو ہماری باقی کی زندگی میں برقرار رکھ سکیں۔ اس چیز کے بارے میں آپ کو چند باتیں پیش کروں گی۔ اصل میں آج کا جو درس ہے کسی اور سے ہم نے پلان کیا تھا، پر کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکے اور ہم پہلے ہی اناؤنس کر چکے تھے، اس وجہ سے ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری زبان سے ایسی باتیں نکال دے جو کہ ہم سب کے لیے مفید ہو۔ انشاءاللہ آج کا درس ہمارے رمضان کے پورے پروگرام کا خلاصہ ہوگا، اس کا پورا سمری ہوگا، ہم نے کیا سیکھا اور اس سے ہم کس طرح سے ہمارے زندگی باقی کی زندگی کے لیے ہم اس کو ایک پریکٹس بنا لیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان ہمارے اندر اس طرح سے پرانا ہو جاتا ہے جس طرح سے ہمارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان ہمارے دلوں میں گھٹتا چلا جاتا ہے، پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی چمک دھمک سب کم ہونے لگ جاتی ہے، جیسے کہ ایک کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ایمان کی تازگی کی دعا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے ہمیشہ یہ طلب کریں کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے۔ ہم اللہ سے جڑے رہیں گے تو ہمارا ایمان تازہ رہے گا، ورنہ یہ پرانا اور گھٹتا اور یہاں تک کہ ختم بھی ہو جا سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ کب اور کیسے ختم آخر تک پہنچ جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وجہ سے ہمیں ہر وقت یہ ہمارے ذہن میں بٹھا کر رکھنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ سے جڑے رہیں، جس سے اللہ سے ہمارا تعلق بہت زیادہ مضبوط رہے، اور ایسے عمل ہم کریں جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ گناہ جب ہماری زندگی میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے جڑ نہیں سکتے، ہم اللہ سے دور ہو جاتے رہتے ہیں۔ تو ہماری حفاظت، ہمارے نفس کی حفاظت، اپنے آپ کی حفاظت ہم چاروں طرف سے کرنی چاہیے۔ کس طرح سے؟ ایسے اعمال سے جو ہماری چاروں طرح سے حفاظت کر سکیں۔ تو میرا ایک سوال ہے آپ سب سے کہ وہ کون سی عبادت ہے رمضان کی جو بہت ہی خصوص ہے
اور وہ آپ کی اس طرح سے حفاظت کر رہی ہے اور آپ کو اس طرح سے گناہوں سے دور رکھ رہی ہے. باقی دوسرے عبادتوں سے مختلف عبادت جو آپ کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہے، آپ کے نفس پر قابو دلاتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کا روزہ. ذکر. سبحان اللہ، بہت ہی اچھا آپ نے جواب دیا ہے. بے شک اللہ کا ذکر سے ہم ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ہم ہمارے دلوں کو اطمینان پہنچا سکتے ہیں اور ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مخلوق کی مدد کرے تو اللہ پاک راضی ہوتے، مطلب بندوں کی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرے تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ نے اچھا جواب دیا ہے، پر میرا سوال شاید آپ نے پورا نہیں سنا کہ میں نے کہا کہ ایسی کون سی خصوصی عبادت رمضان کی ہے جو آپ کو گناہوں سے دور رکھتی ہے. خصوص عبادت جو رمضان کی ہے، تو ہمارا جواب خصوص عبادتوں میں رمضان کی قیام اللیل اور روزہ. تلاوت قرآن آپ غیر رمضان میں بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ رمضان کے لیے خصوص اور فرض ہے. باقی کوئی دنوں میں آپ کے لیے روزہ فرض نہیں ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے جو آپ کی چاروں طرف سے حفاظت کر سکتی ہے، چاروں طرح سے آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، آپ کے نفس کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے. تو اس عبادت کو اگر ہم رمضان کے حد تک ہی رکھیں گے تو وہ کیفیت صرف رمضان کے حد تک رہے گی. کیا ہم اس عبادت کو رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں باقی رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس عبادت کو رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں باقی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مختلف ایسے موقعوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے نا، جسے ہم نفل روزے کہتے ہیں. اگر ہم ہماری زندگیوں میں یہ نفل روزوں کی عادت ڈال لیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی جو رمضان کے وقت پیدا ہوتی ہے، روزوں کے وقت پیدا ہوتی ہے. تو فوری رمضان کے بعد کب ہم روزہ رکھیں؟ فوری رمضان کے بعد جو ہے آپ شوال کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں. ماہ شوال، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، اس نے ایسا ہے جیسے کہ پورا سال روزے رکھے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. دیکھیے، جن لوگوں کے بھی رمضان میں 30 روزے ہوئے ہیں، وہ پھر آپ اگر شوال کے 6 روزے اس سے ملا لیں گے تو آپ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رمضان کا ہر عمل، ہر نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا دے گا آپ کو. تو رمضان کے 30 روزے، ایک مہینے کے روزے کا ثواب آپ کے لیے ہوگا 10 مہینے کا، اور اس کے بعد شوال کا 6 روزے یعنی 60 دن کے روزے کے برابر ثواب. تو یہ ہو گئے 2 مہینے، 10 مہینے اور 2 مہینے کل ملا کے ہو گئے ہیں پورا سال کے روزے کا ثواب. تو میں چاہوں گی کہ میں یہ کہنا بھی چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اپنے قضا روزے پہلے مکمل کر دیں فوری رمضان کے بعد، پھر شوال کے روزے کریں. کیونکہ جو بھی اسکالرز ہیں ان کا اس بات پہ سب لوگ متفق ہیں کہ پہلے ہمارے قضا روزے مکمل ہو تبھی آپ کے رمضان کے 30 بنیں گے، پھر اس کے بعد 6 شوال کے آپ رہیں گے جو کہ نوافل ہیں. البتہ آپ رمضان کے قضا روزے اور شوال کے نفل روزے 2 ملا کر ایک ساتھ 6 نہیں رہ سکتے.
یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ ارادہ کیجئے کہ رمضان کے فوری بعد اب شوال کے 6 روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو شوال ہو گیا. اس کے بعد کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، جو کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ ہوتی تھی. اور اس روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو گے تو ایسا ہے کہ تم نے اس پورے مہینے کے روزے رکھے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ ہر مہینہ ایسا رکھیں گے تو پورا پھر سال آپ روزہ رکھنے کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ روزوں کو ہم کہتے ہیں ایام البید، یعنی تو اسے کہتے ہیں ایام البید، یعنی ان دنوں میں جو چاند ہوتا ہے وہ فل مون ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹ مون ہوتا ہے. تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے تقوی کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کے زیادہ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہر ہفتہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رکھا کرتے تھے. یہ ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے یہ حدیث. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے سامنے ہمارے اعمال ہر پیر اور ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ساتھ پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں. سبحان اللہ. تو ہم یہ بھی ہماری زندگیوں میں یہ سنت بھی ہم لا سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کیا کیا دیکھا. ہم نے ایام البید دیکھا، شوال کے روزے دیکھے، اور ہم نے ہر پیر اور جمعرات کے روزے دیکھے. تو اس شوال میں آپ کو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ تینوں روزوں کے تینوں طرح سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ اب شوال کے تو روزے آپ رکھیں گے، آپ نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ، تو آپ کو 6 رکھنے ہیں. اگر آپ 13 شوال کو رکھیں گے، 13، 14 اور 15، تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر آپ کے 3 روزے اس طرح سے ہوں گے کہ ایام البید کا بھی ثواب ہوگا، پھر شوال کا بھی ثواب ہوگا، اور 13واں جو روزہ ہے انڈیا کے حساب سے وہ پیر ہے، تو آپ کو پیر کا بھی ثواب ملے گا. پھر پیر اور جمعرات، ایک ہفتہ اس طرح پیر اور جمعرات بھی آ جائے گا آپ کو. تو یہ دوسرے مہینوں میں آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. دوسرے مہینوں میں اس طرح سے آپ 3 فضیلتوں اور برکتوں سے روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ آپ کو خصوص شوال کے لیے ہے. البتہ کچھ دوسرے مہینوں میں ایام البید اور پیر اور جمعرات کے روزے آ سکتے ہیں، پر اس طرح سے 3 نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ اب دیکھیں، اس کے علاوہ پھر ہمارے آگے ہیں ذی الحجہ. اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی یوم العرفہ کا روزہ رکھے، اس کو اس طرح ثواب ملے گا، یعنی اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس روزے سے معاف کر دیے جائیں گے. یہ عرفہ کا روزہ ہے، یوم العرفہ، ذی الحجہ کے مہینے میں، اب سے 2 مہینے کے بعد جو آئے گا. اس مہینے کے بارے میں انشاءاللہ خصوصی عبادتوں کے بارے میں، سارے فضیلتوں کے بارے میں ہم ایک ڈیٹیلڈ درس رکھیں گے انشاءاللہ. بس میں اس میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں. اس کے بعد ہے یوم العاشرہ، جو کہ 10 محرم کو ہوگا. اس کے
بارے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے احادیث بیان فرمائے ہیں جس سے اس مہینے کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو مہینے میں آپ روزہ رکھنا چاہیں سب سے زیادہ فضیلت والا جو ہے وہ محرم ہے، تو اس دن کا بھی ہم روزہ رکھنے کا انشاءاللہ ارادہ کریں گے، جو کہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ البتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ 9 اور 10 یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، تاکہ آپ یہودیوں سے مختلف رہیں، ان کے مشابہ آپ نہ رہیں۔ تو یہ ہو گیا ہے روزوں کا۔ پھر ہم اس کے بعد کوئی ایسے آتھنٹک مہینے نہیں ہیں میرے علم کے مطابق جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے ہوں۔ البتہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس طرح سے شعبان اور رمضان دونوں کو جڑا دیتے تھے، یعنی مکمل شعبان کے مہینے کے روزہ رکھتے تھے، پر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم پورا مکمل شعبان کے روزے رکھیں۔ شعبان رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہے، تو آپ صرف 15 شعبان تک ہی روزے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، نفل روزے، پر آپ پورا شعبان روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ہو گئے ہیں کچھ روزے جو ہم رمضان کے علاوہ بھی رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا سکیں گے۔ رمضان یہ تو ہم کر رہے ہیں اور ہم بہت ہی آخری دنوں میں ہیں، 1-2 دن پھر انشاءاللہ شوال ہوگا، تو آپ نے اس کے بعد رکھنا ہے شوال جو کہ 6 دن ہے، تو آپ 30 دن روزے آپ کے رمضان کے قضا پورے کر لیں گے پہلے، پھر اس کے بعد 6 شوال کے کریں گے، جس سے آپ کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور آپ کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے مہینے جو ذی القعدہ ہے، ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ سے ہو سکا تو ہر پیر اور جمعرات کو بھی رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے۔ پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اور 10 محرم یوم عاشورہ، اس کا بھی، پھر انشاءاللہ شعبان، پھر آ جائے گا ہمارا رمضان۔ اس طرح سے ہم ہماری زندگی کا معمول رکھیں گے تو رمضان اور غیر رمضان میں بھی ہم بہت زیادہ حفاظت میں رہیں گے، بہت زیادہ گناہوں سے بچتے ہوئے ہماری زندگیوں کو لے کے چلتے ہوئے والے بن جائیں گے۔ پھر ہماری ایک دن موت آ جائے گی اور اسی حال میں ہمارا معمول ہوگا۔ تو سوچیے کیا ہی سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت ہماری زندگی کا طرز عمل ہوگا، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ طرز عمل ہماری زندگیوں میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم بہت ہی خشوع خضوع توجہ اور استقامت کے ساتھ کرتے ہیں رمضان میں، وہ ہے صلاح، نماز، بہت ہی خشوع۔ میں اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ اب جتنے لوگ اس محفل میں ہیں ان سب کے شاید ہی کسی کی کوئی فرض نماز رمضان میں چھوٹی ہو، شاید ہی کسی کی چھوٹی ہو، بہت ہی کم چھوٹتی ہے، کسی کی نہیں چھوٹتی۔ اور تو اور سنت وہ بھی نہیں چھوڑتے، نوافل، تہجد، تراویح یہ بھی نہیں چھوڑتے، مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنا ایمان بھر جاتا ہے رمضان کی برکتوں سے۔ تو یہ کیفیت کو فوری عید کے بعد ختم نہ ہونے دیں، یہ کیفیت کو عید کے بعد بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ کم از کم یہ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی کی کوئی نماز نہ چھوٹے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہ نہ پڑھنے سے کیا وعید بتائی گئی ہے، یہ سارا خلاصہ ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں ہمارے پچھلے درسوں میں، ہے نا؟ فرض کے علاوہ اگر آپ سنت اور نفل پہ توجہ دیں گے تو آپ کا تعلق اللہ سے زیادہ رہے گا، اور یہ کرنے کے لیے آپ کے لیے پچھلا جو بڑا ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ آپ بیچ بیچ میں روزے رکھیں گے تو آپ کو دوسرے عمل کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ نہیں؟
رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ روزے سے رہتے ہیں، آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. کیسی گناہوں سے؟ آنکھوں کے، منہ کے اور کان کے، ہاتھ سے، آپ کے حرکتوں سے، ہر طرح کے گناہ سے بچ جاتے ہیں. اور آپ نماز میں توجہ سے پڑھتے ہیں، حالانکہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں آپ، تھکے ہوئے رہتے ہیں آپ، پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا یہ بہت بڑی نعمت ہے روزہ. تو آپ اس کو بیچ بیچ میں پکڑ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں لائیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لائیے. پھر اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا وہ ہے قرآن کی تلاوت، جو کہ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں قرآن رمضان میں، ہے نا. ایک دن میں 1 پارہ، 1.5 پارہ یا 2، کبھی کبھی 3 بھی ہو جاتے ہیں. اتنی زیادہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین بہت زیادہ اجر عطا کرے جو بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے. البتہ یہ ساری قرآن کی تلاوت آپ غیر رمضان میں بھی باقی رکھیں، تھوڑی تھوڑی کیوں نہ ہو. جیسے کہ جو سورہ میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ سورہ کہف ہے، جمعہ کے دن پڑھیے، ضرور پڑھیے. پھر سورہ ملک ہے، ہر روز رات میں پڑھیے. اور اس کے مختلف چیزیں ہم نے بہت درس میں بتائے ہیں، پھر میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اس کے علاوہ آپ قرآن سمجھیے، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جب قرآن نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اللہ کیا آپ سے حکم فرما رہا ہے، تو پھر آپ اپنی زندگیوں میں اس کو عمل نہیں کر سکتے. تو اپنی زندگیوں کو، ہماری زندگی ختم ہونے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ پورا مکمل قرآن سمجھ سکیں. صرف سمجھ نہیں بلکہ عمل بھی کر سکیں، اس کو ہماری زندگیوں میں لا بھی سکیں. اس طرح سے آپ کوشش کیجئے. پھر ہم نے دیکھا اللہ کے ذکر سے ہی ہمارے دلوں کو سکون پہنچتا ہے. بھلے ہی چاہے ہماری زندگی میں ہر نعمت کیوں نہ ہو، دنیا کی ہر نعمت ہمارے سامنے ہو، ہر خوشی ہمارے سامنے ہو، مال و دولت ہر چیز ہمارے سامنے کیوں نہ ہو، ہر چیز ہم حاصل کر چکے کیوں نہ ہو، آپ چین و سکون تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی یاد میں مشغول نہ ہوں. اللہ کو یاد میں ہی، اللہ کی یاد میں ہی آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچ سکتا ہے. تو یہ ہم نے جی، کسی کو کچھ سوال ہے؟ اوکے. تو یہ آپ اپنی زندگی میں طرز عمل رکھیے. ہم نے آپ کو پی ڈی ایفs بھیجے ہیں کہ آپ کس طرح سے اور کیا ذکر کرنا ہے. نماز کے بعد کے اذکار اور صبح کے اذکار، شام کے اذکار، یہ غیر رمضان میں بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھیں. اگر آپ کو یاد نہیں رہ رہا ہے تو اپنے گھروں میں اس کے چیٹس بنا لیں، خود لکھ لیں، یا پھر جو ہم نے پی ڈی ایف بھیجے ہیں اس کو پرنٹ کر کر آپ پیسٹ کر لیجئے اور روزانہ اس کا معمول رکھیے. پھر بہت ہی زیادہ ہمارے دل سے وسیع ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے صدقہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے بہت سارے بلائیوں کو دور کرتا ہے، جو کہ آپ کے بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بہت ہی اتنی اس کی فضیلتیں ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. زکوٰۃ اور صدقہ کے ایک لیکچر میں ہم نے پورا دیکھا ہے. تو یہ عمل باقی رکھیے، زیادہ نہیں، کم از کم مہینے میں 500 یا 200 ریال، 100 کم از کم 200 روپے، 500 روپے، اتنا تو آپ پورے مہینے میں کر سکتے ہوں گے. یہ ہمارے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. اتنا تھوڑا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیشہ باقی رکھیے. اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو کم از کم ان وقتوں میں کریے جب آپ روزے سے ہوں، کیونکہ روزوں میں ہمیں سارے اعمال یاد آ جاتے ہیں. تو آپ یہ بھی ہم اپنی زندگی کا معمول رکھیے کہ کبھی کسی کو
خرچ مانی کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، کبھی یتیم اور مسکینوں پر خرچ کیجیے، کبھی کسی ضرورت مند کو دیجیے، کبھی کوئی رشتہ دار کی مدد کیجیے. وہی 500 روپے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں ہمیشہ وہی دیجیے. کوئی غریب رشتہ دار کو دیجیے ایک دفعہ، دوسری دفعہ کوئی مسکین کو کھانا کھلا دیجیے، کیا راشن یا پھر راشن دلا دیجیے. کچھ بھی کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. البتہ استقامت اللہ کو پسند ہے، ہمیشہ کیا جانے والا ہی عمل اللہ کو پسند ہے. ایک بار رمضان آیا، آپ بہت ہی نیک بن گئے، رمضان گیا سارے اعمال چھوڑ دیے، پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے رمضان ہماری زندگیوں میں اسی لیے لایا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، ہم اسے اپنی زندگی کی عادت بنا لیں. یہ ہمارے لیے عادت کا مہینہ ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے ہمارے لیے. تو اس کی جو بھی پریکٹس آپ نے کیے ہیں وہ ساری اپنی زندگی میں اب لائیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کوئی کریش کورس ہوتا ہے یا پھر شارٹ کورس ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، پھر اتنے سارے کوئزز اور کچھ الگ الگ ایکٹیویٹیز رکھ کر ان کو بہت زیادہ تحفے، تحائف اور پرائزز دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں. تو اللہ نے رمضان کا اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں رکھا ہے؟ تاکہ آپ بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر اس کے پیچھے لگ کر عبادت کریں. اس مہینے کو یہاں تک لمیٹڈ مہینہ ہے، اس کی وجہ سے آپ دوڑ دوڑ کر عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ آپ کو دوڑ دوڑ کر عادت دلوا رہا ہے اپنی زندگی گزارنے کا. بھلے ہی اس رینج میں نہ کریں، یعنی اس لیول میں بہت زیادہ نہ کریں، پر وہ عادتیں برقرار رکھیں، تھوڑا تھوڑا اس کو ہمیشہ رکھیں. صرف رمضان کے آپ صدقہ دینے والے، رمضان کے ذکر کرنے والے، رمضان کے نمازی، رمضان کے نوافل، رمضان کے مسلمان ہمیں نہیں بننا ہے. ہمیں مسلمان مرنا ہے، تو مرنے تک ہمیں مسلمان کے طرز عمل جو ہونے ہیں وہ کرنے ہوں گے. اور آخری چیز جو ہے، آپ کو دعا بہت کثرت سے کرنی ہے. کس کے لیے دعا کریں گے آپ؟ رمضان میں کس کے لیے دعا کر رہے تھے آپ؟ بہت زیادہ ہم رمضان میں کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ہماری مغفرت کر دے. بہت زیادہ ہر کوئی اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ ویسا ہے، اللہ ہر کسی کو معاف فرماتا ہے. پھر وہ حدیث ہے، کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کو پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا لے، اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے، لعنت ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، دیکھیں اس پر پھر آمین. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں کتنا زیادہ آپ کو استغفار کرنی ہے. اس مہینے کے علاوہ بھی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو استغفار کرنی ہے، بہت زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ، اپنے اولاد کے گناہوں سے توبہ، اپنے والدین کے گناہوں سے، ہر کسی کے گناہوں کی آپ بخشش طلب کریں، ہر کسی کے مغفرت کی دعا کریں آپ. اس کے علاوہ سکون، چین و سکون گھروں میں خیر و برکت، اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور اپنی پریشانی، اپنی مشکل، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر پرابلم، چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ سے مانگیں، اللہ ہی سے طلب کریں اور اللہ ہی سے بات کریں. کیا ایسا کوئی آپ کا دن گزرتا ہے جو کہ آپ کے گھر والوں سے بات نہ کریں؟ گھر والوں سے مراد ہے آپ کے گھر میں جو موجود ہے ان لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں. جیسے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور اگر آپ کے ساس سسر ہے تو کیا ایسا کوئی ایک بھی دن گزرتا ہے جو کہ آپ ان سے بات نہیں کیے؟ کسی بیٹے سے یا پھر بیٹی سے یا شوہر سے؟ ایسا نہیں گزرتا، صحیح ہے نا؟ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے ماں باپ کے گھر میں ہیں،
آپ کا کوئی ایسا دن گزرتا ہے جو کہ آپ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے یا آپ کے بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے؟ جو بھی گھر میں موجود ہے ہر کسی سے آپ کم از کم 2 جملے تو آپ بات کرتے ہیں، پھر کیوں نہیں اللہ سے؟ آپ کو والدین دینے والا وہ ہے، آپ کو شوہر دینے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، ہر طرح سے وہی وہ ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ سے بات کریں؟ کیوں نہ ہم اللہ سے 2 بول صبح اٹھتے ہی یا شام سوتے وقت کچھ اپنا تعلق اللہ سے ایسا بنائیں کہ ہر وقت اللہ سے بات کریں۔ کچھ پریشانی آئی، یا اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں اس کا میں حل کیسے نکالوں۔ اللہ سے بات کریں، بھلے ہی بندوں سے آپ بات کریں پر اللہ سے بھی بات کریں۔ خوشی کا موقع آ گیا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں پاس ہو گئی، سب سے پہلا اپنے زبان سے یہ بول نکلے، الحمدللہ میں نے کیا اچھا ڈش بنایا ہے آج، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ہاتھ میں یہ ہنر دیا ہے۔ تو یہ تعلق ہونا چاہیے، یہ بات چیت اللہ سے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں لائیں گے تو پھر ہم اللہ سے جڑے نہیں ہوں گے۔ یہ سارے ہمارے اعمال میں دعا لیجئے، ذکر لیجئے، نماز لیجئے، قرآن لیجئے، پھر روزہ لیجئے، یہ سارے طرز عمل میں ایک چیز کا آپ کو خیال کیا رکھنا ہے؟ طریقہ یعنی کس طریقے سے آپ یہ طرز عمل کر رہے ہیں وہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ طریقہ سے مراد وہ طریقہ جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، جو اللہ منظور کرے گا، جس سے اللہ راضی ہوگا اور اس کا آپ کو ثواب دے گا۔ وہ طریقہ کس کا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر طرز عمل کرنا ہے، چاہے وہ آپ کو نماز کا طریقہ ہو یا چاہے وہ کوئی اور چیز کا طریقہ ہو، یہ چیز میں آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھیں۔ تو آپ یہ طریقے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اعمال آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ ان کی سیرت جب جانیں گے، ان کی زندگی جب آپ جانیں گے تو آپ ان کی سنتیں، ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا سب آپ جان سکیں گے، ان کی احادیث آپ جان سکیں گے، انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے وہ آپ جان سکیں گے۔ تو آپ اس کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی غور و فکر کریں اور ان کی زندگی سے جو ثابت ہے وہی عمل کریں، اور اس کے خلاف کوئی عمل آپ نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ اور پھر اب میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کیا عمل رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے ہیں، کیا کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ یہ سارے عمل کرنے میں، یہ سارے کام کرنے میں آپ کو کیا رکاوٹ بن سکتی ہے، کیا مشکلات آپ کو پیش آ سکتے ہیں جس سے آپ یہ عمل سے رک جا سکتے ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے آپ۔ تو وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ کیا رکاوٹ ہے؟ وہ رکاوٹ ہے شیطان، جو کہ رہا ہونے والا ہے اور ہر طرح سے آپ کے پیچھے لگنے والا ہے کہ آپ سے ہر وہ اعمال چھڑا دے جو کہ آپ نے بڑی محنت و مشقت سے رمضان میں عادت بنا لی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رمضان میں جو آپ نے کتنی مشکل سے اپنی عادتوں کو سنوارا ہوگا، کتنی مشکل سے اپنے آپ کو خوبصورت انسان، ایک نیک بندی، ایک اچھا بندہ، ایک اچھی بندی، سب سے چہیتی بہن، سب سے چہیتا بھائی اور سب سے چہیتی بیٹی بن گئے تھے ہوں گے آپ گھروں میں، ہے نا؟ جب انسان اللہ سے یعنی اللہ سے تعلق اچھا رکھتا ہے تو قدرتی اس کا تعلق سارے لوگوں سے اچھا ہو جاتا ہے، قدرتی اس کا تعلق سارے گھر والوں سے اچھا ہو جاتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے بھائی بہنوں سے، اس کے دوستوں سے اچھا ہو جاتا ہے۔
تو یہ تعلق کو آپ برقرار نہ رکھے جیسا آپ کو شیطان روکے گا، آپ کو شیطان بھٹکائے گا، آپ کو ہر طرح سے روکے گا۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء آیت 119 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ذکر کیا کہ شیطان نے قسم کھائی ہے، شیطان نے 4 بڑی ایسے قسم کھائی ہے اللہ سے کہ میں اس طرح سے تیرے بندوں کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ پہلا تھا گمراہ کروں گا، گمراہ یعنی بھٹکا دینا، اور انہیں دوسری قسم اس نے کھائی کہ میں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ جھوٹی امیدیں یعنی جو کہ حقیقت نہیں ہوتی پر ہم امیدیں لگائیں بیٹھتے ہیں، ہم اس طرح سے ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا اس کی قسم تھی چوپائے کے کان چیر دینا، جو کہ ہم مشرکین عرب سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں میں تو یہ پایا نہیں جاتا۔ مشرکین عرب پہلے کیا کرتے تھے کہ چوپایوں کے کان چیر کر اس کو خصوص ان کے بتوں کے لیے رکھ دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ گائے کو، یہ چوپائے کو کوئی نہیں چھینا ہے، یہ خصوص اس خدا کے لیے ہے، کیونکہ وہ خدا کو بھی شریک کرتے تھے، ہے نا، بتوں کو بھی شریک کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ان بتوں کو، چوپایوں کو خالص کر دیتے تھے، رکھ دیتے تھے۔ اور چوتھی چیز، وہ خلق میں تبدیلی لائے گا۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں تبدیلی لائے گا، رد و بدل، عورت مرد کا مزاج، مرد عورت کا مزاج، اور لباس میں تبدیلی، اور ہائبرڈ چیزیں۔ ایک ہم کیا کر رہے ہیں آج کل دنیا میں سائنٹسٹ، ایک جانور سے دوسرے جانور کے جینز ملا کر الگ جانور پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے انسان خود بھی تبدیل ہو رہے ہیں، کیا اپنے جینڈرز بدل رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے شیطان کے قسمیں ہیں جو وہ ڈٹ کر بیٹھا ہے، اللہ سے قسم کھا کر وہ ڈٹ گیا ہے اپنے کام پر، اور ہم یہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ گمراہ وہ آپ کو کیسے کرے گا، بہکا کیسے دے گا؟ فی الوقت میں سمجھتی ہوں اس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کو یہ پہلی 2 چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ میری امید ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نیچے کے 2 چیزوں میں زیادہ ہمارے سامنے پیش نہیں آئیں گی، بلکہ اوپر کی 2 قسمیں ہمارے سامنے پیش آئیں گی۔ گمراہ کر دینا، وہ ہمیں نیکیوں سے روک دے گا، غلط راستوں پر چلنے پر مجبور کر دے گا، اس طرح سے ہمیں بہکا دے گا۔ یہ 2 ملا کر کرے گا۔ جھوٹی امیدیں کیسی جھوٹی امیدیں؟ فلسفے بنائے گا۔ اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ تو ہمیں بخش دے گا، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، ایک بار کر لیں گے، اگلی بار سے توبہ، اللہ بخش دے گا، ہم تو امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر کیسے اللہ نہ بخشے گا ہمیں؟ اس طرح کی امیدیں دلا کر ہمیں گناہوں پر ابھار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے اندر غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، ہمیں اس عمل کی تحقیق پتہ نہیں ہوتی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم صحیح کر رہے ہیں، اور ہم اس کی تحقیق کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس طرح کے اعمال پھر وہ ہمیں اتنی دنیا کی لمبی لمبی امیدیں اور خواہشوں میں مشغول کر دیتا ہے کہ پھر ہم آخرت بھول جاتے ہیں۔ ہماری خواہشوں میں رمضان میں ایسا کم ہوتا ہے، پر غیر رمضان میں آپ کو پورا جکڑ لے گا، دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کے کام، دنیا، یہاں تک کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ تو اس سے ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنا ہے، بہت ہی ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے وہ کھلے خسارے میں ہے اور وہ پوری مکمل تباہی میں مبتلا میں ہو گیا۔
تو جو انسان شیطان کو اپنا ولی بنا لے، شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائے، اس گروہ کو ہم کہتے ہیں حزب الشیطان، یعنی شیطان کا گروہ۔ اور جو انسان اپنے آپ کو نیک گروہ میں شامل کر لے، نیک لوگوں میں شامل کر لے، اللہ والے لوگوں میں شامل کر لے، وہ گروہ کہلاتا ہے حزب اللہ۔ تو یہ اللہ کا گروہ اور حزب اللہ کا گروہ، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں بہت ہی طویل سے آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ یہ باطل شیطان کو ہم سے دور کرنے کے لیے، شیطان کے کنٹرول سے باہر آنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہم کر سکتے ہیں کہ ہم حزب اللہ میں جڑ جا سکتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کے گروہ میں جڑ جائیں۔ اکیلے انسان کو نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جب جڑ کر آپ نیکی کریں گے تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نیک لوگوں کے اندر، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو باہر جانے نہیں دیتے۔ جیسے کہ آپ کا فرینڈ سرکل ہے، اگر آپ کا دوستانہ بہت ہی نیک ہے تو آپ نیک ہی بن کر رہیں گے، اگر آپ کا دوستانہ بہت برا ہے تو آپ برے بن جائیں گے۔ تو پہلے اپنے دوستانوں پہ خیال رکھیں اور انہی لوگوں سے دوستی رکھیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، جو آپ سے اللہ کی بات کریں، جو ہر وقت آپ کو اللہ کا کلام اور صحیح اور غلط کی پہچان کراتے رہیں، انہی لوگوں سے آپ اپنا میل جول اور دوستی رکھیں۔ آپ کو پتا ہے منافق اور جو مشرک رہتے ہیں وہ لوگ غلط ماحول اور غلط چیزوں میں کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ ان کا ماحول ہی غلط ہے، ان کا دوستانہ غلط ہے، تو پھر وہ وہاں سے آ کر اچھائی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک آیت آپ نے تفسیر میں پڑھی ہوگی کہ شیطان قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے ہم نے برائی کروائی، ایک دوسرے سے ہم نے برائی سیکھی۔ ویسے ہی آپ اگر حزب اللہ کے گروہ میں ہوں گے تو آپ ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ کس ذریعے سے؟ نیکی کے ذریعے سے۔ آپ نیکی سیکھیں گے سب سے، اور ہم دنیا پرستی سے تھوڑا دور ہوتے رہیں گے، ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ جب انسان اغوائے شیطان یعنی شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو اس کی سوچ، سمجھ، بوجھ، فیصلہ لینے کی سمجھ سب کچھ چلے جاتی ہے، سب کچھ چلے جاتی ہے۔ یہ چھڑانے کا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کو ماننے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جس جگہ جماعت سے جڑ کر کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ نیک لوگوں سے جڑ کر کرے، یعنی آپ کے دوستوں میں کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہاں چلو میں بھی روزہ رکھ لیتی ہوں۔ ایسے بات چیت کریں تو کچھ نیکی کی بات کریں، کچھ اچھی بات کریں، صرف دنیا کے فلسفے، دنیا کے باتیں نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ اپنی اچھی باتیں جو دین کی باتیں ہوتے ہیں وہ کریں۔ تو یہ گروہ پورا مکمل اس طرح بن جاتا ہے جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسی دیوار جو کہ توڑی نہیں جا سکتی، جو کہ کوئی توڑ نہیں سکتا، جس میں کوئی چھید نہیں بنا سکتا، جس میں کوئی اندر آ کر خرابی نہیں پھیلا سکتا۔ تو ہم جڑ کر کام کریں گے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنی بات آخری 2 حدیث سے ختم کرنا چاہوں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے نہ کر دے۔ آپ دوستی کریں اللہ کی رضا کے خاطر، آپ دشمنی کریں اللہ کے خاطر۔ جو اللہ کا دشمن، جو اللہ کی دین کا دشمن، وہ ہمارا دشمن۔ جو اللہ کا دوست، جو اللہ کے دین کا دوست، وہ ہمارا دوست۔
جب تک آپ یہ نہیں اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں اور اپنے طرز عمل میں نہیں لائیں گے تب تک آپ مکمل ایمان والے نہیں بنیں گے۔ ایمان والے بننا ہے تو ہم یہ کوشش جاری رکھنی ہے، ہمیشہ کرنی ہے یہ کوشش۔ اللہ کے لیے جینا اور مرنا یہ ہمارے لیے مقصد زندگی ہوگا، یہ ہمارے لیے مقصد زندگی ہوگا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے ارشاد فرما دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی بندہ جیسا مجھے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں، میں ویسا ہی رہوں گا۔ آگے حدیث ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ بالش بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، تو جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کوشش کریے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، اللہ اس سے زیادہ کوشش کرے گا آپ کو اپنی طرف لانے کی، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ بہت زیادہ آئے گی، بہت زیادہ۔ آپ شروع کر کے دیکھیے کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، دیکھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو آخری بات یہ ہے کہ رمضان تو جا رہا ہے، غم ہے ہمارے لیے، پر عبادت ختم نہیں ہو رہی، عبادت کبھی ختم نہیں ہوتی، بھلے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، عبادتیں ہمارے اعمال تو ختم نہیں ہوتے، وہ ہمارے اعمال ہم ہمیشہ باقی رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے خوبصورت اعمال، اپنے اندر کے خوبصورت انسان کو ہمیشہ جگا کر رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ اس خوبصورت بندی کو ہمیشہ تازہ رکھیں، آپ کے دل کو ہمیشہ تازہ رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی اعمال کریں جیسے آپ رمضان میں کیا کرتے تھے۔ تو میں بس اللہ سے دعا کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اس رمضان میں جو کوئی بھی عبادتیں کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، گناہیں ہوئے ہیں، اسے معاف فرمائے، اور جس طرح ہم اس رمضان میں اللہ کی طرف رجوع ہو گئے ہیں اسی طرح زندگی بھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بنا دے ہمیں، اور ہمارے سے ہر وہ عمل کروا دے اللہ جو کہ اللہ کو پسندیدہ ہو، ہمیں جڑ جڑ کر ایک دوسرے کی مدد کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نیک بننے والا بنا دے، اس دنیا میں ہمیں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور ہر مشکل ہر پریشانی میں صرف اللہ کی رضا ڈھونڈنے والا بنا دے۔ تو بس اس بات سے میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں، جو بھی ہم نے سنا ہے اور سمجھا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔